إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حضرات، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، ایک میری لکھی ہوئی نظم جو میں نے قریب کے جلسوں میں ایک آدھ بار برہٹ میں بھی میں نے پڑھی تھی، دوسری بار یہاں میں پڑھ رہا ہوں، کچھ لوگوں کی فرمائش بھی ہے. اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. بناوٹ اور مکاری تجھے برباد نہ کر دے، بناوٹ اور مکاری تجھے برباد نہ کر دے، عبادت میری آکاری تجھے برباد نہ کر دے. نمازوں سے نہیں ناتا نہ روزوں سے تعلق ہے، نمازوں سے نہیں ناتا نہ روزوں سے تعلق ہے، کہیں یہ دین بیزاری تجھے برباد نہ کر دے، کہیں یہ دین بیزاری تجھے برباد نہ کر دے. لفنگوں کی طرح عادت، اچکوں کی طرح خصلت، لفنگوں کی طرح عادت، اچکوں کی طرح خصلت، روش یہ تیری بازاری تجھے برباد نہ کر دے، روش یہ تیری بازاری تجھے برباد نہ کر دے. کبھی یوٹیوب پر ناچے، کبھی
ٹک ٹاک پر تھر کے۔ آج نوجوانوں کی جو اکثریت کی یہ حالت ہے، سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اور ہمارے نوجوان ٹک ٹاک پہ تھرکتے اور ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں، ان کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اپنی اس نظم کے اندر کہ کبھی ٹک ٹاک پر ناچے، کبھی یوٹیوب پر تھر کے، کبھی ٹک ٹاک پر ناچے، کبھی یوٹیوب پر تھر کے، کہیں گندی اداکاری تجھے برباد نہ کر دے، کبھی سگریٹ جلاتا ہے، کبھی گٹکا چباتا ہے، کبھی سگریٹ جلاتا ہے، کبھی گٹکا چباتا ہے، ارے ظالم نشہ خوری تجھے برباد نہ کر دے۔ اور یہ وبا، یہ بیماری جو پھیلی ہوئی ہے، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اپنی اس نظم میں، اس بند کے اندر ذرا دیکھیے گا آپ کہ خدا کا خوف کر بندے، وبا پھیلی ہے ہر جانب، خدا کا خوف کر بندے، وبا پھیلی ہے ہر جانب، کورونا کورونا یہ مہاماری تجھے برباد نہ کر دے۔ حضرات، فکر آخرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کروں گا۔ وقت کا پچھلا پہر ہے، یہ وہ مبارک ساعت اور مبارک گھڑی ہے جس میں رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ آتا ہے، عرش سے اتر کے نچلے آسمان پہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کا دامن مراد بھر دوں، ہے کوئی میرے سامنے فریاد کرنے والا، میں اس کی فریاد رسی کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں۔ یہ وہ گھڑی ہے جب ہمارا اللہ عرش سے اتر کے آسمان دنیا پہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، میں تمہاری مراد پوری کر دوں گا۔ تو خوش نصیب ہیں یہ لوگ جو ابھی بچے ہوئے ہیں اور رات کے اس پچھلے پہر میں جاگ رہے ہیں اور یہ برکتیں لوٹ رہے ہیں، دینی مجلس کے اندر شریک ہیں، بیدار ہیں، جو جھاگ ہے، میل کچیل ہے وہ چھٹ چکی ہے، جو جلسے میں تفریح کرنے آئے تھے وہ جا چکے ہیں، اور جو کچھ حاصل کرنے آئے تھے وہ ابھی تک بیدار ہیں، اور انشاءاللہ فجر کی اذان تک انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ بیدار رہیں گے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہی نیند کی آغوش میں جائیں گے۔ حضرات، جن 6 باتوں پہ ایک مومن ایمان رکھتا ہے انہی میں سے ایک آخرت کے دن پہ ایمان لانا۔ کس پہ؟ آخرت کے دن پہ ایمان لانا۔ الحمدللہ ہمارا آخرت کے دن پہ ایمان ہے، اور آخرت کے دن پہ ایمان لے آنا، سبحان اللہ، کیا کہنا، یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ خصلت ہے کہ جب آخرت کے دن پہ پکا ایمان ہو جاتا ہے،
کہ ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنے کاموں کا حساب دینا ہے۔ اگر ہم نے نیکی کی ہوگی تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر ہم نے برا کام کیا ہوگا تو برا بدلہ ملے گا۔ یہ جو ایمان ہے آخرت کے دن پہ، یہ ہمیں بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ برائیوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، اس لیے کہ بندے کے دل میں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ خلوت ہے کہ جلوت ہے، محفل ہے کہ تنہائی ہے، آدمی گھر میں ہے، دکان میں ہے، مکان میں ہے، کھیت میں ہے، کھلیان میں ہے، صحرا میں ہے، بیابان میں ہے۔ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا مگر ہمارا رب دیکھتا ہے، اور آخرت میں وہ ہمارا حساب لینے والا ہے۔ اس لیے بندہ گناہ کرتے ہوئے تنہائی میں بھی کانپ جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں میں ہوں۔ ایک دو واقعہ بیان کر کے میں دنیا کی بے ثباتی اور فکر آخرت کی طرف میں آپ کو لے کر چلوں گا۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت عمر کے ساتھ مکہ جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ مکہ جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن دینار فرماتے ہیں ایک بار ہم مکہ کے راستے میں جا رہے تھے، راستے میں پہاڑ کی ڈھلان سے ایک دیہاتی اپنی بکریاں لے کے اتر رہا تھا۔ ایک بکریوں کا چرواہا اپنی بکریاں لے کر پہاڑ کی ڈھلان سے نیچے اتر رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا چلو اس دیہاتی کا امتحان لیتے ہیں، اس کے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں، آخرت پہ اس کا کتنا ایمان ہے، اللہ پہ کتنا ایمان ہے۔ حضرت عمر نے اس دیہاتی کو بلا کے کہا او دیہاتی، یہ بکریاں جو لے کے تو جا رہا ہے ان میں سے ایک بکری میرے ہاتھوں سے بیچ دے۔ اس نے کہا یا ایک بکری تو مجھے عطا کر دے اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اس بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ دیہاتی کہتا ہے میں تو صرف چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک نہیں ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ارے میرے بھائی تیرا مالک کون سا تجھے دیکھ رہا ہے، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا لے گیا۔ اس دیہاتی کا میرے بھائی جواب سنیے، اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ کتنا اس کا ایمان تھا۔ وہ کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، ارے میرا مالک تو دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اسے کیا جواب دوں گا۔ حضرت عمر اس کا یہ جواب سن کر کے رونے لگے اور کہنے لگے میرے بھائی تو اپنے مالک کا پتہ بتا۔ وہ لے کر جاتا ہے، حضرت عمر اس مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس غلام کو تم میرے ہاتھوں بیچ دو، میں اسے خرید کر ابھی اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتا ہوں، اس لیے کہ آخرت پہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہے۔ حضرت عمر نے اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا اور کہا میرے بھائی سے ایک جملے نے تجھے دنیا میں آزادی عطا کر دی اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تجھے جہنم سے بھی نجات دے گا، چھٹی دے گا۔ تو یہ ہے آخرت کے دن پہ ایمان لانے کا فائدہ۔ تو فکر آخرت آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ یہ دنیا جس کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں، حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، لوگ ایک دوسرے کی جائیداد پہ ناحق قبضے جما رہے ہیں، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کا گلا دبا رہا ہے، کوئی کسی کی جائیداد اور زمین پہ ناحق قبضے جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں سب کچھ یہ دنیا کے لیے ہو رہا ہے، لیکن یہ دنیا میرے بھائیوں یہ دنیا اور اس کی چمک دمک کی حیثیت کیا ہے؟
یہ دنیا جو بڑی رنگین اور شیریں اور میٹھی چیز ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا آخر فنا ہونے والی چیز ہے، زائل ہونے والی چیز ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی نعمتیں فانی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ جل شانہ نے دنیا کی کیا تعریف بتائی ہے۔ یہ دنیا جس کے لیے ہم آنکھ بند کر کے بھاگتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، اپنی آخرت ہم برباد کیے لے رہے ہیں۔ یہ دنیا میرے بھائی فانی ہے، اس کی نعمتیں فانی ہیں۔ اللہ جل شانہ دنیا کی تعریف کر رہے ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم۔ او لوگو جان لو کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے، کھیل تماشا ہے، زینت کی چیز ہے، آپس میں فخر جتلانے کی چیز ہے۔ آدمی کے پاس جب دنیا آتی ہے تو فخر کرتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے بھائیوں پہ فخر جتلاتا ہے، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، میرے پاس اتنے بنگلے ہیں، میرے پاس اتنی دکانیں ہیں، ارے تو پھٹیچر ہے، تو کنگال ہے، تو کیا ہے میرے سامنے، تیری حیثیت کیا ہے؟ یہ دنیا ہے جس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، باعث زینت ہے، آپس میں فخر کرنے کی چیز ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال و دولت میں کثرت جتلانے کی چیز ہے۔ کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، دنیا کی مثال اس بادل کی طرح ہے جو کسانوں کی کھیتیوں پہ بادل برستا ہے۔ جس طرح بادل برستا ہے تو کھیتی لہلہانے لگتی ہے، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد وہ کھیتی سوکھنے لگتی ہے، اور سوکھ کر چورا ہو جاتی ہے، کٹائی ہو جاتی ہے، کھیت کھلیان بن جاتا ہے۔ یہی صرف دنیا کی حیثیت ہے میرے بھائی کہ جس طریقے سے چند دنوں کے لیے کھیتی لہلہاتی ہے تو کسانوں کو دیکھ کر بڑا اچھا لگتا ہے، کسانوں کو اپنا کھیت دیکھ کر بڑا اچھا لگتا ہے، پھر ہوائیں چلنے لگتی ہیں، کھیتی سوکھنے لگتی ہے، پھر کٹائی ہو جاتی ہے۔ یہی دنیا کی حیثیت ہے۔